السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں عمرے کی فضیلت اور ادا کرنے کا طریقہ قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ عمرہ کیا ہے؟ عمرہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت ہے جس میں مسلمان بیت اللہ کی حاضری دے کر احرام باندھتا ہے، طواف کرتا ہے، صفا و مروہ کی سعی کرتا ہے اور حلق یا قصر کروا کر عمرہ مکمل کرتا ہے۔ عمرہ سال میں کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے، البتہ ایام حج میں اس کے بعض احکام مختلف ہوتے ہیں۔ عمرے کی فضیلت: عمرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اس حدیث کو صحیح بخاری و صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ عمرہ فخر اور گناہوں کو دور کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ مسلسل کیا کرو کیونکہ یہ فخر اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سونے اور چاندی کی میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ اس حدیث کو سنن ترمذی، سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ عمرے کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد اور مہمان ہیں، اگر وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور اگر مغفرت مانگیں تو بخش دیتا ہے۔ اس حدیث کو سنن ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ رمضان میں عمرے کا عظیم ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری، صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ عمرہ ادا کرنے کا طریقہ: نمبر 1، احرام باندھنا۔ میقات پر پہنچ کر غسل کریں، خوشبو لگائیں، احرام سے پہلے احرام کی چادریں پہنیں اور 2 رکعت نفل ادا کریں، پھر نیت کریں، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مسجد نمبر 2، مسجد حرام میں داخلہ، دائیں پاؤں سے داخل ہو اور یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر بیت اللہ، پھر پہلی نظر پڑتے ہی خوب دعا کریں، پھر بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی خوب دعا کریں۔ نمبر 3، طواف، حجر اسود سے طواف شروع کریں، کعبے کے ساتھ چکر لگائیں اور ہر چکر میں ذکر، دعا اور تلاوت کریں۔ اگر ممکن ہو تو حجر اسود کا استلام کریں، یعنی حجر اسود کو بوسہ دیں، ورنہ ہاتھ سے اشارہ کریں۔ طواف مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ قرآن کریم میں ہے کہ اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 125۔ سعی کا طریقہ: صفا اور مروہ کی سعی، صفا پہاڑی سے شروع کریں۔ قرآن کریم میں ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، صفا سے مروہ 1 چکر شمار ہوگا، اس طرح 7 چکر مکمل کریں، آخری چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ سبز نشان کے درمیان مرد حضرات تیز چلیں، صفا مروہ کے بیچ میں سبز نشان یعنی
ہرے رنگ کی جو ہے لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اس مقام پر تیز یا دوڑتے ہوئے مرد حضرات چلیں۔ اس کے بعد حلق یا خصر۔ نمبر 5 بال منڈوانا یا کٹوانا۔ صحیح مکمل ہونے کے بعد مرد حضرات پورا سر منڈوائیں یا بال چھوٹے کروائیں، عورتیں صرف تھوڑے سے بال کاٹیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی اور بال کٹوانے والوں کے لیے 1 مرتبہ۔ اس حدیث کو صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ عمرے کے اہم آداب یہ ہیں کہ اخلاص کے ساتھ عمرہ ادا کریں، جھگڑا، گناہ اور فضول باتوں سے بچیں، کثرت سے دعا اور توبہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، والدین، امت مسلمہ اور مرحومین کے لیے دعا کریں، حرم پاک کے آداب کا خیال رکھیں۔ اہم دعائیں طواف کے دوران رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جب آپ سفر عمرہ شروع کریں تو یہ دعا کریں، اے اللہ، ہم اپنے اس سفر میں تجھ سے نیکی، پرہیزگاری اور ایسے اعمال کا سوال کرتے ہیں جن سے تو راضی ہو۔ یعنی ہم عمرہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ آج کل بہت سارے لوگ عمرہ ہر سال کرتے ہیں اور وہاں جا کر ریل بناتے ہیں، فوٹوਆਂ کھنچاتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی طرف پیٹ کر کے فوٹو لیتے ہیں اور اپنے فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور نہ جانے کیا کیا ہے اس پر ڈالتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو یہ خبردار، یہ عمرہ قبول نہ ہوگا۔ عمرہ کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو، یعنی عمرے کے لیے خالص نیت اللہ کی ہو۔ وہاں پر جا کر ایسے بیہودہ کام، فوٹوਆਂ کھنچانا، ویڈیوز لینا قطعی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ عمرہ ایک عظیم سعادت، رحمت اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، دل کو پاکیزہ بناتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی استطاعت ہو عاجزی، اخلاص اور محبت کے ساتھ عمرہ ادا کرے۔ عمرے کے لیے یہی نیت ہو کہ ہم یہ عمرہ اللہ پاک کے لیے کر رہے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ نیت نہ ہو کہ ہم حج کو جا رہے ہیں اور عمرے کو جا رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہاں جا کر فوٹوਆਂ کھنچا کر جو ہے ڈال رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، یعنی آپ اپنی عبادات کو لوگوں کو دکھا رہے ہیں، یہ ریاکاری ہے۔ اس سے بچیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ریاکاری کرتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے، اسی طرح ریاکاری سے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بچیں، اتنی دور جا کے لاکھوں روپے خرچ کر کے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کریں اور اپنے مرحومین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں مقبول عمرہ، قبول سعی، بخشے ہوئے گناہ اور مقبول نیک اعمال عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔